بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اے میرے محبوب، ان لوگوں میں اعلان فرما دو کہ تمام قسم کی فحش چیزیں جو ظاہراً ہو یا چھپی ہوئی ہوں، اور گناہ اور ایسی چیزیں جو ظلم ہوں، ان تمام کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنانا بھی حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی بات کرو کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ میں آج مختصر سے اس پیغام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارے یہ ڈرامے، ہماری یہ فلمیں، ان میں کام کرنے والے لوگ ایک اور دنیا میں بستے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے، قومیت، فرقہ وارانہ کے جو بت ہیں ان کو پاش کرنے کے بعد ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس کچھ تعلیمات ہیں ہمارے رب کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، جو سب سے قبیح بدترین چیز مجھے لگتی ہے کہ فلم میں بنانے والے جب مر جاتے ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد 40 سال ہو گیا اس کو مسکین کو مرے، کوئی ہم مسلمان ہیں، اسلام میں یہ فلمیں ڈرامے کا یہ تخیل ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ کہیں عورتوں کے ساتھ اختلاط ہے مردوں کا، پھر یہ بے نمازی لوگ ہوتے ہیں، کوئی ان کو شعور نہیں۔ 40 سال مرے، ابھی دکھا دیتے ہیں کہ اس نے کون کون سے فلموں میں کام کیا۔ کیوں بار بار یہ اللہ رب العزت کے ہاں شہادت ڈال رہے ہو اس کی برائیوں کی؟ وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کا تعلق رب کریم کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو اس سے باز آ جاؤ، کوئی اچھی بات ہو تو اس کو بیان کر دو، اگر کوئی بری بات ہو، اس کی برائی ہو تو چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ ہر سال ٹی وی میں دکھا کے اس کو اللہ کے ہاں ذلیل و خوار نہ کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ مولویوں کو نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو، نہ مولوی یہ بتانے کے لیے تھے، اور مولویوں کی ایک اور دنیا ہے۔ ایک بات تو آپ سے یہ کرنی ہے۔ دوسری کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر ہے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے۔ یہ ڈراموں کے لکھنے والے جن کو رائٹر کہتے ہیں، اغلبیہ یہ بے دین ہوتے ہیں، ان کو کوئی شعور نہیں کہ دین کیا ہے۔ لکھتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ جب آدمی نیک کام کرتا ہے نا، اس کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک لوگ نیک کام کریں گے اس کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی نا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جب تک دنیا قائم ہے، قتل ہو رہے ہیں، قابیل کی گود میں قاتلوں کے گناہ بھی جا رہے ہیں، اس کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ رائٹر جب ڈرامہ لکھتا ہے اس میں
جس طرح کہ ہم نے عرض کیا کہ فاحش چیزیں ہوتی، اختلاط ہوتا ہے، عشق سکھایا جاتا ہے، لڑکی کیسے بتا رہے ہیں کہ مالک وہ اپنی نوکر کی بیوی پر فدا ہو گیا، کہیں کچھ، یہ سب ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ محبت کے عشق کے اصول بتائے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے جو بدترین چیز ہے نا، وہ جو کبیرہ گناہ ہے، توبہ کے بغیر مر جائیں جو ناقابل معافی ہے، وہ شرک ہے۔ کہ دیکھو مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح کے بتاتے ہیں دیکھنے والے، یہ دیکھو ڈرامہ خدا اور محبت، رائٹر نے کس طرح قبروں کے طواف کرائے ہیں، کس طرح قبروں پر بیٹھنے والے یہ مجاور مجرم، ان کو بتایا کہ ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، مسجدیں چھوڑ دو، قبروں پر گر جاؤ۔ کس طرح قبریں ہی قبریں، مجاور ہی مجاور۔ یہ لکھنے والے سے مجھے نہیں پتا کون لکھنے والا ہے، اللہ اس کے رحم حال پر رحم فرمائے، توبہ کر لے مرنے سے پہلے اور توحید سیکھ لے۔ یہ تو ٹریننگ دے رہا ہے، اتنی تو یہ مجاور قبوری مولوی جو ہیں وہ شرک کی تعلیم نہیں دیتے جتنے ڈرامے والے دیتے۔ ایک مولوی تقریر کرتا، قرآن کی تفسیر کرتا، قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دیکھنے والے کتنے ہیں؟ وہ 5 سال ہو گئے ہیں، 50 آدمیوں نے دیکھا ہے۔ ڈرامہ آتے ہی 10 منٹ کے بعد دیکھنا 1 ملین آدمی نے دیکھا ہے۔ یہ ملین آدمی کو یہاں بے حیائی کی تعلیم دے رہا ہے، وہاں اس کو قبروں کی پوجا کی تعلیم بھی دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجاور جو ہیں قبروں پر پڑے ہوئے یہ روٹی اور ٹکڑوں کے ٹکڑ بوچھ، لوگوں کی عزتیں، عفتیں، عصمتیں لوٹنے والے اور ان کے رزق کے ڈاکو، یہ سب کے سب یہ مجاور لوگ ہیں اور یہ قبروں کی پوجا کی دعوت دینے والے ملا ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنے شریک ہیں اس ڈراموں میں، وہ جب شرک کی اور بے حیائی کی تعلیم دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کو گناہ ہوگا۔ ان کے ڈراموں کا، فلموں کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو صحیح قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔